السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سعید اختر ربانی۔ ٹیکنالوجی ہو یا قدرتی آفت، کفار اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کریں یہ ممکن ہی نہیں۔ پاکستانی میڈیا بھی عالمی ایجنڈے کی پیروکاری کرتے ہوئے کرونا وائرس کو مسجد، مدرسہ اور تبلیغ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ حکومت سندھ کا اس میں انتہائی گنونا کردار رہا ہے۔ ہمارے بائیں بازو کے دانشور یہ کہتے نہیں تکتے کہ مساجد عبادت کے لیے نہیں بلکہ مولوی اپنی روزی روٹی کے لیے کھول رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی سندھ کے دور دراز علاقوں میں بغیر کسی مسلکی تعصب اور مذہب کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جس شخصیت کو ہم نے زحمت گفتگو دی ہے وہ ملکی سطح کی مین سٹریم کی سیاسی جماعت کے ممبر بھی ہیں اور ان کا تعلق مسجد اور مدرسے سے بھی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس ٹائم موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے جنرل سیکریٹری مولانا راشد خالد محمود سمرو صاحب۔ جی السلام علیکم مولانا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی مولانا، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو میڈیا سنسنی پھیلا رہا ہے، خوف پھیلا رہا ہے کورونا کے متعلق، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس پر دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا کے حوالے سے اپنے احتیاطی تدابیر کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن ہے اور پوری دنیا اس وقت بند ہے۔ جی یہ الگ ایک بات ہے کہ اب تبصرے شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پر بھی کہ آیا یہ قدرتی وبا ہے یا کوئی عالمی جنگ کا حصہ ہے۔ اس تناظر سے ہٹ کر جب یقیناً یہ تمام چیزیں پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اس پر ایک رخ کی طرف چل پڑی ہے، تو علماء اکرام کو بھی اس کے اندر ایک محتاط کردار ادا کرنا تھا اور علماء اکرام نے اپنا کردار ادا کیا۔ صحیح۔ لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میڈیا نے جو کراچی کے اندر خاص طور پر ایک مہینے کے اندر 676 یا 75 اموات ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو رپورٹ دی ہے کہ اس میں سے ایک بھی بندہ کرونا وائرس سے فوت نہیں ہوا بلکہ اس کے فوت ہونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ اور سب سے بڑی بات اس سے بڑھ کر جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جنوری اور فروری میں یا اکتوبر نومبر سے لے کر جو کراچی میں اموات کا ریشو تھا وہ 900، 1000، 1100 تک تھا، اور ان دنوں میں وہ اموات کا ریشو کم ہوا ہے، اور کوئی بھی ایک موت جو ہے وہ کرونا وائرس سے نہیں ہوئی۔ یقیناً یہ ایک سنجیدہ سوالات ہیں جو میڈیا پر بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، ہمارے حلقہ احباب میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ان پر سنجیدگی کے ساتھ سوچا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس حد تک کرونا ہے اور کس حد تک اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ ڈر اور خوف کی ایک صورتحال لوگوں کے سامنے رہے۔ تو مولانا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو وزیر اعلیٰ سندھ نے اعداد بتائی ہے کہ اب تک کرونا کی وجہ سے اتنی اموات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، تو جو اعداد وہ بتا رہے ہیں آیا یہ سچ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس پر تو میڈیا نے ایک واضح موقف اپنا سامنے رکھ دیا ہے۔ میڈیا اس پر خود تبصرے کر رہا ہے، خبریں بریک کر رہا ہے، اور میں نے تو اس میڈیا کی خبروں کے بعد جناب وزیر اعلیٰ صاحب کی جب اسٹیٹمنٹ سنی، اور پہلے وہ زائرین کی طرف اس کو لے کے گئے لیکن اتنا زائرین کی طرف نہیں لے کے گئے، پھر اس کو تبلیغی جماعت کے ساتھ جس طرح انہوں نے نفی کیا ہے اور جس طرح ہر فورم پہ بیٹھ کر وہ تبلیغی جماعت کے خلاف ایک انداز گفتگو کر رہے ہیں، اب میں حیران ہوں کہ کیا چائنا کے اندر اگر کرونا ہے تو وہاں بھی تبلیغ کی وجہ سے پھیلا ہے؟ کیا امریکہ کے اندر تبلیغی جماعت کی وجہ سے پھیلا ہے؟ کیا دنیا کے باقی ممالک میں اٹلی میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں وہاں کرونا تبلیغ کی وجہ سے پھیلا ہے؟ کرونا کا کسی مسلک سے، مذہب سے، رنگ سے، کسی زبان سے، کسی خاندان اور قبیلے سے تعلق نہیں، یہ ملکگیر اور عالمگیر ایک وبا ہے جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس وبا کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سے تو وزیر اعلیٰ کے گفتگو سے انداز سے عصبیت جھلک رہی ہے اور نفرت جھلک رہی ہے، اور میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا تھا کہ سندھ کے اندر جو لوگ کرونا سے فوت ہوئے ہیں ذرا ان کی فگر بھی دے دیں، نام بھی دے دیں، موبائل نمبر بھی دے دیں، ذرا ان کا ایڈریس بھی دے دیں، ہم جا کر ان سے تعزیت بھی کر سکیں، ان کا حال احوال بھی پوچھ سکیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے
وہ صرف 1.5 دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے بیرونی ایجنڈاؤں کو، بیرونی آقاؤں کو، یا یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ دین دشمن ہیں جن کا ہر وقت کام یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، دین کو بدنام کیا جائے، داڑھی اور پگڑی، مسجد اور مدرسے کو بدنام کیا جائے، شاید ان کو خوش کر کے وہ اپنے لیے کچھ نمبر گیمنگ وہاں بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا اگر وزیر اعلیٰ سندھ جو تعداد بتا رہے ہیں کرونا سے کہ اب تک اتنی اموات ہو چکی ہیں، اگر وہ سچ نہیں ہے تو پاکستان کے آئین کے تحت جو شک ہے 62-63 اس کے تحت کیا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ نااہل نہیں ہو جاتے؟ میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، میں ابھی صرف ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پر جو تبصرے ہو رہے ہیں ان اموات کے حوالے سے، اس پر ذرا وہ اپنی رائے واضح کریں، کلیئر کریں۔ میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو فگر آپ اموات کی دے رہے ہیں ذرا اس کی لسٹ بھی مہیا کریں، ذرا اس کو بھی پبلش کریں، اس کے بعد پھر ہم اس کو سچ اور نا سچ ہونے پر پرکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تب ہوگا جب لسٹیں فراہم ہوگی۔ لیکن ابھی میں وزیر اعلیٰ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن وزیر اعلیٰ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب میڈیا کی 1.5 گھنٹے کی بریفنگ سے اور ایک تھاٹ کو اور ایک تبلیغی جماعت کو عصبیت کا نشانہ بنانے سے باہر نکلیں اور عملی طور پر بھی کوئی کام کریں، عملی طور پر بھی دکھائیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے۔ تو مولانا ابھی آپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور سندھ حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ الزام بھی لگایا کہ جو امدادی رقم تھی اس میں خرد برد ہوئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر میڈیا پر گھومنے پھرنے سے اور میڈیا پر 1.5 گھنٹے بیٹھنے سے اگر آپ کام کہیں گے، پہلے دن میں نے بھی چیف منسٹر صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ ان حالات میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے ان کو مبارکباد دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خود پریس بریفنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1008 ملین کا راشن 2.5 لاکھ لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1008 ملین کا مطلب 1 ارب 8 کروڑ روپے ہے۔ 1 ارب 8 کروڑ کا راشن کہاں تقسیم ہوا ہے، اور ایک جو راشن کا کٹا ہے وہ کتنے کا بنا ہے؟ 5,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا۔ 1008 ملین، یعنی آپ اندازہ کریں یہ اتنی بڑی خطیر رقم ہے کہ 1008 ملین اگر وہ تقسیم ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ ہر مستحق تک راشن پہنچ جاتا۔ اور اس کے بعد پھر میرے پاس ثبوت موجود ہے، خود تاجروں نے مجھ سے رابطہ کیا، تاجروں نے مجھے شکایت کی کہ مختلف ضلعوں میں ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب اور سٹنگ منسٹر صاحب خود چیمبر آف کامرس میں گئے ہیں، ان کی مختلف آفسوں میں گئے ہیں اور ان سے جا کے چندہ اکٹھا کیا ہے اور ان سے راشن کے کٹے اکٹھے کیے ہیں، اور جس کے ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب تاجر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے راشن لے کر تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھ سے ڈی سی اور ایس ایس پی اور منسٹر صاحب پیسے لے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں ہم نے پیسے ڈال لیں، تو اس کے بعد پھر یہ 1008 ملین کہاں گئے، ان کا حساب پھر کون قوم کو دے گا اور کب دے گا؟ ان چیزوں پر میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے سوالات کیے، جس کا بحال ابھی تک مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو اس کے بعد میں اپنے پھر موقف پر مزید جو ہے وہ وضاحت کی روشنی ڈال سکوں گا۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ مولانا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بائیں بازو کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو مساجد کھلوائی جا رہی ہیں یہ عبادت کے لیے کھلوائی نہیں جا رہے، بلکہ علماء اور مولوی حضرات جو ہیں اپنی دال روٹی کے لیے مساجد کو کھلوا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پر تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ اس وقت یہی تو مولوی ہیں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک جو رفاہ عامہ کا کام کر رہے ہیں، یہی تو مولوی ہیں داڑھی اور پگڑی والے ہیں جو روزانہ صبح اٹھنے سے رات کو سوتے تک صرف کسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب بھوک پہ تو نہیں سو رہا۔ ذرا ان کو کہیں تھوڑی سروے کر لیں کہ آپ کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے سے لے کر مسجد اور مدرسے کو تنقید بنانے والے، یہ میڈیا پر بیٹھ کر داڑھی اور پگڑی کو تنقید بنا، انہوں نے کتنے لوگوں میں راشن تقسیم کیا ہے، اور محلے کے مسجد کے امام نے اپنے محلے کے اندر کتنے لوگوں کے اندر راشن پہنچایا ہے۔ جن مولویوں کے لیے فکر کرتے تھے کہ ہمارا بچہ مولوی بنے گا،
कल उनके पेट का गुजर सफर कैसे होगा, कल ये मौलवी बनेगा तो खाएगा कैसे। आज उसी मौलवी ने उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया है कि लोगों और गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाया है। मौलवी ने ये बता दिया है कि अल्लाह मौलवी के घर को भी चलाता है और वही अल्लाह इन मौलवियों के जरिए गुरबा और मसाकिन की भी इमदाद कर रहा है। मस्जिद इसलिए खुलवाई गई 3 दिन के तवील तरीन खिलाफ के बाद। हमने कहा कि अगर जरूरत जिंदगी के लिए अस्पताल खुला है, जरूरत जिंदगी के लिए सुपरमार्केट खुला है, जरूरत जिंदगी के लिए आर्मी हाउसेस, पुलिस हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं, जरूरत जिंदगी के लिए सब्जी मंडी खुली हुई है, जरूरत जिंदगी के लिए मीडिया हाउसेस खुले हुए हैं। पीटीवी काफी थी, एक पीटीवी खबरें दे सकती थी। अगर कोई चैनल जरूरत जिंदगी के लिए बंद नहीं हो सकता तो फिर मकसद जिंदगी के लिए भी मस्जिद का खुला होना जरूरी है। हाँ, उस पर एक एसओपीज बनाई गई है, जिन एसओपीज के तहत आप मस्जिद में आएंगे कि बीमार ना आए, बूढ़ा ना आए, बच्चा ना आए, और फिर आप स्पेस के साथ खड़े रहेंगे मस्जिद के अंदर खाली, वो सारे एसओपीज आपके सामने हैं। तो हम कहते हैं कि अगर जरूरत जिंदगी के लिए सुपरमार्केट खुली रह सकती है तो मकसद जिंदगी और रुजू अल्लाह के लिए फिर अल्लाह का घर भी खुला रहना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई सुपरमार्केट खुली रहती है। बिल्कुल मौलाना, खुला रहना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा मौलाना कि बाज़ वीडियोज़ में देखा गया कि आप सिंध की गलियों में जाकर ऐलानात करवा रहे हैं, ये ऐलानात किस मुतालिक करवा रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। किस चीज़ के ऐलानात? वीडियोज़ में देखा गया है कि मुख्तलिफ गलियों में वगैरह में आपकी जमात की तरफ से और आप जाके ऐलानात वगैरह कर रहे हैं। जी जी जी, हमारे अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार और जमीयत के कारकुनों ने बाकायदा कच्ची आबादियों में, झोंपड़ी वाली मकामात पर, अंदरूनी सिंध के अंदर, जामशोरों में, हैदराबाद में और मुख्तलिफ मकामात पर जाकर बाकायदा ऐलान किया है कि अगर किसी घर में कोई भूखा है और राशन नहीं है, हमें बताएं, हम उन तक राशन पहुंचाएंगे। और अब तक जमीयत उलमा इस्लाम पिछले मैं आपको एक हफ्ते की रिपोर्ट इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे पास अभी फिगर नहीं है, पहले 15 दिन के अंदर तकरीबन 74,000 से जायद घरों को तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए मालियत का राशन जमीयत उलमा इस्लाम के अहदेदार और कारकुन कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध के 29 अजला में पहुंचा चुके हैं, और इसमें बाकी सूबों की फिगर नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये बगैर किसी एनजीओ की हुकूमत की मदद के, अपनी मदद आपके तहत सूबे सिंध के कराची समेत 29 अजला में 74,000 से जायद घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने 9.5 करोड़ से जायद मालियत का राशन। अच्छा मौलाना, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपकी इमदादी सरगर्मियाँ हैं, ये जो आप राशन तकसीम कर रहे हैं, ये किसी ख़ास मखसूस तबके के लिए या मज़हब के लिए, या आप इस तमाम चीज़ों से बालाताक होकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? हज़रत, हमारा कौन सा मखसूस तबका है, हमारा कौन सा मखसूस लॉबी है? हमारा तो कोई मखसूस तबका नहीं है, कोई मखसूस लॉबी नहीं है। हम तो खालिसतन दीन के उन अहकामात को सामने रखते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसकी जान, माल, इज्जत और आबरू आपके, उसकी हिफाजत आपके जिम्मे है, बिला रंगो नस्ल, बिला तफरीक के। और हम तो किसी से ये भी नहीं पूछते कि आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, मुक़ल्लिद हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जरूरतमंद है उस तक पहुँच रहे हैं और बिला तफरीक अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर रहे हैं। अच्छा मौलाना, आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ दिन कबल एक सिंध ही का गुलकार है, उसने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन की गुस्ताखी की थी। उसके बाद फेसबुक पर देखा गया कि आपकी तरफ से ये चलाया गया कि जो सुमरो साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं अर्ज करूं एक चीज को, तो इसको समझने की बहुत शदीद जरूरत है जी कि अरसे दराज से पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबे सिंध के अंदर मसलकी और मजहबी बुनियादों पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। सही। कभी 7 पे बम धमाका होता है, कभी शिकारपुर की इमाम बारगाह पर बम धमाका होता है, कभी मदरसा मंजिल का सखर पर बम धमाका होता है, कभी बाईजी के उलमा शहीद होते हैं, कभी मुफ्ती निजामुद्दीन शामली साहब से लेकर जामिया फारूक के उलमा तक शहीद होते हैं, कभी डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो शहीद का जनाजा उठाते हैं। तो यहाँ हमेशा ये कोशिश होती है अंदरूनी सिंध के अंदर के मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर लोगों को लड़ाया जाए। और यहाँ तक कि कभी मंदिर को आग लगाई जाती है तो कभी सिंध के अंदर मस्जिद को आग लगाई जाती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा आलमी
ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ان سازشوں کو بھانپتے ہوئے ان کے سامنے بند باندھا ہے اور ایسا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ یہاں سب کو رہنے کا بھی حق ہے، جینے کا بھی حق ہے۔ ہاں کوئی کسی کے صحابہ اکرام تو بڑی بات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی بات ہے، کسی دوسرے فرقے اور مسلک کے بڑے کو بھی کوئی غلط انداز میں گفتگو نہ کرے اور بات نہ کرے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ سندھ کے اندر جو عالمی ایجنڈے کے تحت مسلکی بنیادوں پر، فرقیواریت کی بنیادوں پر آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو ضامن علی نے ایک ویڈیو جاری کی، بلکہ ایک اور بھی اس کی ویڈیو ہے جو مجھ تک پہنچی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی لیگل کمیٹی کو کہا کہ آپ اس پر قانونی کارروائی کے لیے اپنی کارروائی کو مکمل کریں۔ صحیح۔ جس کے بعد ضامن علی کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے راشد سمرو صاحب سے بات کی، حالانکہ اس کی مجھ سے آج تک کبھی زندگی میں نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ بات ہوئی ہے، نہ الیکشن کی ہے۔ صحیح۔ کچھ دوستوں نے اس کی طرف سے مجھے میسیجز ضرور کیے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ جی میں اپنے علماء سے مشاورت کر کے ہی آپ کو جواب دوں گا، اور جو مجھے اس طرف سے منسوب خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی وہ غلط خبر تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا تھا کہ میں اس کے جواب میں، کہ اس نے معافی مانگی ہے، اپنے علماء سے مشاورت کے بعد ہی کوئی جواب دوں گا۔ اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک ہماری مشاورت چل رہی تھی جام شروع کے تھانے پر اس پر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، اب عدالت میں وہ کیس ہے، دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ چلیں مولانا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا راشد خالد محمود سمرو صاحب کی گفتگو سنی۔ وہ بتا رہے تھے کہ سندھ کے تمام تر اضلاع میں انہوں نے راشن تقسیم کیا اور کرونا وائرس سے جتنے بھی لوگ متاثر تھے ان کی مدد کی۔ میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را یہ جو آپ کے مذہبی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کریں، ان کے دستے بازو بنیں، کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں جب ہم دیکھتے ہیں یہی لوگ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہی لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اختر ربانی کو اجازت دیجیے۔